الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر صبح شام بے شمار نعمتیں برس رہی ہیں، ایسی نعمتیں اور اتنی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو ہم اگر ان کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں کے اندر ایک نعمت صحت کی نعمت ہے اور ایک نعمت فراغ بالی کی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان دونوں نعمتوں کی طرف توجہ دلائی اور آپ نے فرمایا کہ نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، یعنی نعمت تو اللہ کی بہت سی ہیں۔ صبح سے شام تک جب آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے، ہر لائن کے اعتبار سے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بطور خاص دو چیزوں کی طرف آپ توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نعمت تو صحت کی ہے اور ایک نعمت جو فراغ بالی کی ہے، فراغت کی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھیں کہ جب صحت کا زمانہ ہوتا ہے تو آدمی عمل کرنے اس میں کوتاہی کرتا ہے، اور یہ چیز شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرنے کے لیے سوچتا ہے اور جاتا ہے، چاہتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں یہ خیال نہیں ڈالتا، شیطان ایک ایمان والے سے یہ نہیں کہتا کہ تو اس عمل کو نہ کر، کہ تو نماز کو نہ پڑھ، کہ تو صدقے کو نہ کر، تو روزے کو نہ رکھ، بلکہ شیطان ہر آدمی کو اس کے معیار کے مطابق بہکاتا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی ہے تو اس کو اس کے مطابق بہکائے گا، اگر کوئی عابد ہے، عبادت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، تو شیطان اس کو اس کے معیار کے مطابق ورغلائے گا۔ اگر کوئی عالم ہے اور کوئی بڑا متقی پرہیزگار ہے تو شیطان اس کو اس کے اعتبار سے بہکائے گا۔ لہٰذا ایک صاحب ایمان جو ہے، جو 5 وقتہ نمازی ہے اور جو صاحب ایمان ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہے اور معاملات کا پورا کرنے والا ہے، تو شیطان اس سے یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، فرائض چھوڑ دو، نوافل چھوڑ دو، تہجد کی نماز چھوڑ دو، دیگر اعمال چھوڑ دو، بلکہ شیطان ایک صاحب ایمان کو اس طرح بہکاتا ہے اور اس طرح ورغلاتا ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، ضروری ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کو کل سے کریں گے، اور بندہ سستی میں اور کاہلی کے اندر اس عمل کو ٹال دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر جب کل آتا ہے تو کل بھی یہی اس کے دل کے اندر وہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ عمل تو بہت اچھی بات ہے، یہ عمل تو یقیناً کرنا چاہیے، لیکن اس عمل کو کل سے کریں۔ لہذا وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ کل کبھی نہیں آتا، اور آدمی کی زندگی کے جو جوانی کے ایام ہیں، جوانی کے دن ہیں، جو اس کی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے اور آدمی اعمال سے محروم رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ایمان ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ الحمدللہ میں فرائض کا تو اہتمام کرتا ہوں، میں نوافل کا بھی اہتمام کروں، میں تہجد بھی پڑھوں، اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، رات کو نیت کر کے سوتا ہے، الارم لگا کے سوتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے اور الارم بجتا ہے تب شیطان اس کو یہ حربہ ڈالتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے تہجد پڑھنا، لیکن آج تو تم تھکے ہوئے ہو، آج تو یہ عذر ہے، کل سے پڑھیں۔
اور میں عزیزو دوستو وہ کل کبھی نہیں آتا۔ اس لیے جب کوئی نیکی کا خیال دل کے اندر آئے، نیکی کا جو خیال آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک مہمان ہے۔ اگر ہم نے اس اللہ کے مہمان کی قدر کری اور اس کی آمد پر اس کا استقبال کیا اور جو اس کے حقوق ادا کیے، تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا اور سبارہ آئے گا اور بار بار آئے گا۔ لیکن اگر اس مہمان کی ہم نے ناقدری کری اور اللہ کی طرف سے جو نئے خیالات آ رہے ہیں اگر ان پر عمل نہیں کیا تو پھر یہ خیال آنا بھی چھوٹ جائے گا۔ پھر بسا اوقات آدمی کا حال ایسا ہو جائے گا کہ نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا، کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، دلوں پر زنگ لگا دیتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ نے فرمایا کہ نافرمانی کرتے کرتے اور گناہ کے کرتے کرتے دل جو ہے بندے کا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل پورا کالا پڑ جاتا ہے۔ پھر کوئی نیکی کی بات، کوئی خیر کی بات، قرآن کی کوئی آیت اور حدیث کی کوئی بات اس کے دل پر اثر اندوز نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ آدمی اس بھروسے پر گناہ نہ کرے کہ بھائی ابھی تو وقت ہے، زندگی باقی ہے، میں بعد میں عمل کر لوں گا، اور آدمی گناہوں کے اندر ملوث رہے اور آدمی توبہ کے بھروسے گناہ کرتے رہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک بڑا حربہ ہے کہ شیطان یہ بھی دل کے اندر خیال ڈالتا ہے کہ چلو فلاں گناہ کر لیں، دل میں ایک حسد باقی نہیں رہے گی، دل میں خواہش باقی نہیں رہے گی، فلاں پکچر لگ رہی ہے، فلاں فلم لگ رہی ہے، چلو رمضان آنے والا ہے، رمضان سے پہلے توبہ کر لیں گے، ایک بار دیکھ لیں، 2 بار دیکھ لیں۔ میں عزیزو دوستو، اگر ہم نے شیطان کے ان وساوس پر اور ان خیالات پر عمل کیا تو کرتے کرتے آدمی جو ہے گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، اور جب آدمی گناہ پر جری ہو جاتا ہے اور گناہ کرنے کا اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے تو پھر حضرت تھانوی نے فرمایا کہ پھر آدمی کا آسانی سے گناہ چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا، کہ توبہ کے بھروسے آدمی گناہ کرے تو پھر آسانی سے جو ہے وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو مہمان جو خیال آتے ہیں، نئے خیالات آتے ہیں، ان خیالات کی قدر کرنی چاہیے اور ان خیالات پر عمل کرنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ جو نیک کام اور جس نیک کام کو کرنے کا تمہارے دل میں خیال آئے اس کو کر گزرو، اور ایسی جنت اور ایسے باغات کی جستجو میں اور تلاش میں جلدی کرو۔ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اور جس کی لمبائی زمین اور آسمان کی مسافت ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ دو نعمتیں ہیں، ایک نعمت جو ہے وہ صحت کی ہے اور ایک نعمت جو ہے وہ فراغ بالی کی ہے۔ صحت کے زمانے میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں عمل کر لوں گا، اب میں فلاں عمل کر لوں گا، لیکن صحت کا زمانہ گزر جاتا ہے اور آدمی کے بڑھاپے کا زمانہ آ جاتا ہے۔ پھر آدمی بڑھاپے کے اندر جو ہے توبہ استغفار کرتا ہے۔ فرمایا کہ اصل توبہ تو جوانی کی توبہ، کہ بڑھاپے کے اندر تو بوڑھا شیر بھی جو ہے وہ شکار کرنے سے توبہ کر لیتا ہے کہ اب اس میں گناہ کرنے کی، اس میں شکار کرنے کی طاقت ہی نہیں، اس لیے وہ بے بس ہو کر جو ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ مومن کا حال ہے کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر وہ قدم رکھتا ہے، اب اس کے اندر گناہ کرنے کی خواہش ہی نہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں، تو اب اس لیے اس نے توبہ کر لیا، یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین توبہ اور سب سے بہترین عمل کہ وہ فرمایا کہ جوانی کی توبہ ہے، کہ اعضاء میں قوت ہے، اعضاء میں جو ہے طاقت ہے، اب ان اعضاء کو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا اور ان اعضاء کو اللہ کے مرضیات کے مطابق چلانا، کہ یہ اصل چیز ہے۔ کہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے نعمت کا مل جانا اور ایک ہے نعمت کا صحیح سالم مل جانا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثلاً آنکھ کی نعمت دی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آنکھ مل گئی، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور آنکھ صحیح سالم ملی ہے، آنکھ کے اندر کوئی خرابی نہیں، آنکھ بینائی کمزور نہیں، چشمہ نہیں لگا ہوا، تو میرا عزیز و دوستو یہ اللہ کی دوسری بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے کان دے رکھے ہیں، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان کے اندر سننے کی طاقت دے رکھی ہے، یہ اللہ کی دوسری نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن دے رکھا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم ذہن دے رکھا ہے، صحیح سالم دماغ دے رکھا ہے، یہ اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے ہاتھ دے رکھے ہیں، پیر دے رکھے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ پیر صحیح سالم ہے، یہ پیر کام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ خدا نخواستہ آج ہوا چل رہی ہے، پیرالائز کی ہوا چل رہی ہے، اچھے نوجوانوں کو پیرالائز ہو رہا ہے، اور چلتے چلتے جو ہے کسی کے ہاتھ پیرالائز ہو گیا، کسی کے پیر پیرالائز ہو گیا، اچھے لوگ آج بیمار پڑ رہے ہیں۔ ہم غور کریں تو ہم اپنی وجود کے اندر غور کریں گے تو ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی۔ میرے عزیز و دوستو، ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو گھر کے اندر ہمارے بجلی کا کنیکشن ہے، گھر کے اندر ہمارے لائٹ کا کنیکشن ہے، پانی کا کنیکشن ہے، مہینہ پورا ہونے پر سرکار کی طرف سے ہمارے لیے ایک بل آتا ہے کہ اس بل کو بھرو آپ، اگر آپ کو آئندہ یہ سہولیات استعمال کرنی ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، لائٹ کا اور پانی کا، تو آپ کو اس بل کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ کنیکشن کاٹ دیا جائے۔ ایک مہینے کی میعاد ہوتی، ہم موبائل پر بات کرتے ہیں، ریچارج ہوتا ہے 28 دن کا، 30 دن کا، 64 دن کا، 90 دن کا، 120 دن کا، ایک سال کے ہوتے ہیں ریچارج۔ وہ میعاد ختم ہوئی، اگر آپ نے 28 دن کا ریچارج کروایا ہے تو 29ویں دن آپ کی کال نہیں لگے گی، آ تو جائے گی لیکن کال لگے گی نہیں، کہ ہر ایک کا اپنا ایک اصول ہے، ہر ایک کا اپنا ایک قاعدہ ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دے رکھی ہے، کبھی اللہ نے ہم سے اس کا معاوضہ مانگا، کبھی اللہ نے ہم سے اس کے پیسے مانگے کہ تم 20 سال سے، کہ تم 40 سال سے، کہ تم 80 سال سے میری نعمت، اس آنکھوں کی نعمت کا استعمال کر رہے ہو، مجھے اس کا معاوضہ دو۔ اللہ نے ہمیں کان کی نعمت دے رکھی ہے۔ ہم دیکھیں کتنے ایسے افراد ہیں دنیا کے اندر جو آنکھ کی بینائی سے محروم ہیں، جو قوت سماعت سے محروم ہیں، سننے کی طاقت سے محروم ہیں۔ کیا کبھی اللہ نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا کہ تم اتنے سال سے میری کانوں کے ذریعے سن رہے ہو، اس سے تم حق تو یہ تھا ان نعمتوں کا کہ تم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہو، اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے، ان نعمتوں کی تعظیم کرتے اور ان کو طاعت کے کام میں استعمال کرتے، لیکن تم نے ان نعمتوں کو گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر استعمال کیا۔ ورنہ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ ان کو اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی تابعداری کے اندر استعمال کیا جاتا۔ ہم سوچیں ہم کیا جواب دیں؟ ایسے ہی ہم غور کرتے چلے ہیں اپنے وجود کے اندر، ہمیں بے پناہ نعمتیں اللہ کی ایسی محسوس ہوں گی کہ جو اللہ نے بن مانگے اور مفت میں ہمیں عطا کر دی۔ ایسے میں عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کری ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں اور صرف اس بھروسے پر ہم نہ رہیں کہ ابھی زندگی پڑی ہے، ابھی صحت کا زمانہ پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، 10 سال بعد توبہ کر لیں گے، 1 سال بعد توبہ کر لیں گے، ارے یہ وقت تو کمانے کا ہے، یہ وقت تو اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بینک بیلنس کرنے کا ہے، یہ وقت تو مکانات بنانے کا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلاطین اور عمراء آئے، لیکن کسی کو بھی بقا نہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، فرمایا ہر امت کو، ہر نفس کو جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو بقا ہے، اس کو دوام ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، باقی اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کو بقا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہ فقر آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت
غنیمت جان لو اور صدقے کر لو، خیرات کر لو۔ فرمایا بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کی زندگی کو غنیمت جان لو، اور فرمایا کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اور اعمال صالحہ کر لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ کے بھروسے گناہ کر لینا یہ ایسی چیز ہے کہ بسا اوقات بندے کو آسانی سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زمانہ دارالعلوم کے زمانے میں جب میں رہا کرتا تھا تو میں نے بچھو کے کاٹنے کے ایک عمل سیکھ رکھا تھا، تو بڑا مجرب عمل تھا، اور یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ نہیں بچھو کا عمل آتا ہے۔ اس علاقے میں کسی کو بھی بچھو کاٹتا تو میرے پاس لے کر آتے اور میں دم کرتا، اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی۔ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معارف القرآن ہے اور جن کا علم دنیا کے اندر ایک بڑا مقام ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کچھ کام کر رہا تھا رات میں، چونکہ اس وقت میں لائٹ وغیرہ نہیں تھی، اس لیے لالٹین کا زمانہ تھا، بتیوں کا زمانہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے کہا کہ مجھے کچن میں سے کچھ سامان لے کے آنا ہے، آپ لالٹین دے دیں۔ اس وقت میں بزی تھا، کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا ایسے ہی لے آؤ۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہمارے گھر کے آس پاس بچھو بہت رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بچھو کاٹ کھائیں۔ تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اگر بچھو نے تمہیں کاٹ بھی لیا تو تمہارا بچھو کیا بگاڑ لے گا، یعنی مجھے ڈسنے کا عمل آتا ہے، اگر بچھو نے کاٹ لیا تو میں عمل پڑھ کر اس کا زہر اتار دوں گا۔ میں عزیز و دوستو، کبھی کبھی کوئی الفاظ اللہ کے یہاں ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے وہ برے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی ان کی اہلیہ کچن کے اندر گئی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچھو نے انہیں کاٹ لیا، اور وہ واپس آئیں اور کہا کہ بچھو نے کاٹ لیا، تو فوراً انہوں نے وہ عمل شروع کیا۔ خود لکھتے ہیں کہ میں عمل کر کے تھک گیا اور پڑھ کر تھک گیا، لیکن بچھو کے زہر کا اثر اتر ہی نہیں رہا۔ پھر لکھتے ہیں کہ میں نے اس واقعے سے 3 چیزیں سیکھی۔ ایک یہ کہ کبھی آدمی کو کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی کوئی کام کرے تو اسے اللہ کے ساتھ آدمی معلق کر دے، جوڑ دے کہ انشاءاللہ کے ساتھ جوڑ دے کہ اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو یوں ہو جائے گا۔ آدمی اپنی ذات کی طرف کسی کام کی نسبت نہ کرے۔ اور فرمایا ایسے ہی اس واقعے سے میں نے ایک سبق یہ سیکھا کہ آدمی عمل کے بھروسے جو ہے کوئی کام نہ کرے کہ فلاں مجھے عمل آتا ہے، فلاں عمل میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا کہ گناہ کے بھروسے آدمی جو ہے وہ توبہ کے بھروسے آدمی گناہ نہیں کرے۔ کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے نہیں۔ میرے عزیز و دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو یہ زندگی کتنی ہے، کب ختم ہو جائے گی، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے فرعون وقت آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر بادشاہت کری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت عطا کری اور موت کے گھاٹ اتار کر یہ بتا دیا کہ لکل امت کہ ہر جان کو جو ہے وہ مرنا ہے، ہر جان کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور فرمایا دوسری نعمت وہ فراغ بالی کی نعمت ہے کہ آدمی کو فراغت حاصل ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلو میں کام کو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ایسے ہی فراغت کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جب اس کی اتنی مشغولی بڑھ جائے گی کہ یہ آج تو فرائض پر بھی قادر ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ فرائض سے بھی یہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ
دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک نعمت صحت کی ہے، ایک نعمت فراغ بالی کی ہے۔ خلاصہ حدیث کا یہی ہے کہ جب بھی ہمارے ذہن کے اندر کوئی نیک کام کرنے کا داعیہ اٹھے، کوئی نیک کام کرنے کا دل میں خیال آئے، تو ہم اس کو کل پر نہ ٹالیں بلکہ فی الفور اس کام کو کر گزریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔